ایک ایسا شخص جس نے اپنی ماں کی یاد میں ایک کینسر ہسپتال کی بنیاد رکھی، جس میں ایک تحقیق کے مطابق اب تک 68 ارب روپے کی ڈونیشن سے لاکھوں انسانوں کا علاج ہوا۔ ایک کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک سیاستدان، ایک رائٹر اور انگلینڈ کی بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہ چکے ہیں۔ وہ پاکستان کے ان گنے چنے سیاستدانوں میں شامل ہیں جنہوں نے انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 22 سال کی طویل جدوجہد کے بعد سن 2018 میں وہ پاکستان کے 22ویں پرائم منسٹر بننے میں کامیاب ہوئے۔ ویورز، آج ہم پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ عمران خان کے آباء و اجداد کون تھے اور ان کی نسل کس نبی کے زمانے سے جا ملتی ہے؟ ان کے باپ دادا میں کس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچے؟ ان کے قبیلے کے لوگ برِ صغیر میں کب آئے اور اس سے پہلے یہ لوگ کہاں بستے تھے؟ برِ صغیر کے لودھی، خلجی اور شیر شاہ سوری سے عمران خان کے آباء کا کیا تعلق تھا؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ دوستو، اس فیملی ٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں بنی اسرائیل کی اسرائیلی سلطنت میں آنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل بہت سی مشکلات سے دوچار تھے۔ ان کے سب سے بڑے دشمن جالوت نے ان کے علاقے تباہ کر دیے، ان کو اپنے ہی گھروں سے نکال دیا، بچوں اور عورتوں کو اغوا کر لیا اور ان کی معیشت ملیا میٹ کر دیا۔ اس سب سے تنگ آ کے انہوں نے اس وقت کے نبی حضرت سیموئیل علیہ السلام سے ایک ایسے بادشاہ کا مطالبہ کیا جو ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی رہنمائی کر سکے۔ چنانچہ حضرت سیموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طالوت نامی ایک شخص کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا جو کہ بنی اسرائیل کے قبیلہ بنجمن سے تعلق رکھتا تھا۔ ویورز، عمران خان اور تمام افغان قبیلوں کا شجرہ بنی اسرائیل کے اسی بادشاہ یعنی طالوت سے چلتا ہے۔ لیکن طالوت تو ایک عام سے کسان تھے اور بنی اسرائیل کے دولت مندوں میں بھی ان کا شمار نہ ہوتا تھا، تو بنی اسرائیل نے انہیں اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر اللہ کی طرف سے دکھائے گئے معجزات سے انہوں نے آخر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ چنانچہ طالوت نے بنی اسرائیل کو جالوت کی فوج کے خلاف فتح دلوائی۔ جالوت کو بنی اسرائیل کی فوج میں سے داؤد نامی ایک شخص نے قتل کیا جو مستقبل میں اللہ کے نبی اور بنی اسرائیل کے اگلے بادشاہ بنے۔ ویورز، طالوت کے 2 بیٹے تھے۔ پختونوں کی نسل ان کے بڑے بیٹے ارمیہ سے چلتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارمیہ کی پرورش خود حضرت داؤد علیہ السلام نے کی اور وہ بنی اسرائیل کی فوج کے اعلیٰ عہدوں پہ بھی فائز رہے اور زندگی بھر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں لگے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے اگلے نبی اور بادشاہ بنے تو انہوں نے ارمیہ کے بیٹے افغانہ کو اپنے زیر کنٹرول جنوں اور دیوں کی فوجوں کا سربراہ مقرر کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانہ بنی اسرائیل کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے وزراء کے ساتھ، جن میں افغانہ بھی شامل تھے، ایک سفر پہ نکلے۔ یہ لوگ جب موجودہ دور کے پشاور، قندھار اور کابل کے درمیانی علاقوں پہ پہنچے تو علاقے کی خوبصورتی اور آب و ہوا سے بہت متاثر اور کچھ دیر یہاں رک جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹھنے کے لیے پتھروں سے ایک عارضی سا تخت بنایا گیا۔ حضرت سلیمان اس تخت پہ کچھ دیر بیٹھے اور لطف اندوز ہوئے۔ آج کل اس جگہ کو تخت سلیمان کہا جاتا ہے جو کہ پاکستان کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ہے۔ تخت سلیمان کے آس پاس کا سارا علاقہ افغانہ کو عنایت کر دیا گیا اور ویورز، مورخ یہ لکھتے ہیں کہ انہیں تخت سلیمان کے آس پاس ہی دفنایا گیا۔ افغانہ کی وفات کے بعد اس جگہ ان کی اولاد نسل در نسل حکومت کرتی ہے اور مختلف قبیلوں میں تقسیم بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کی اولاد میں جو سب سے اہم شخصیت تھی وہ ان سے 35 نسلیں آگے قیس عبد الرشید تھے۔ ان کو آج کل کے دور کے تمام پشتونوں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ ویورز، ان کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو اپنی بنیادوں تک ہلا دیا۔ اللہ کے آخری اور عظیم ترین نبی کے آنے کی خبریں پورے عرب و عجم میں گونج رہی تھیں۔
چنانچہ کیس ان کے دیدار اور مکہ کی زیارت کی غرض سے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ حجاز کی طرف نکلے۔ انہوں نے اپنے آبا حضرت یعقوب، اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے مطابق کعبہ کا طواف کیا، جس کے بعد وہ مدینہ کی طرف نکلے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت خالد بن ولید سے ہوئی، جو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ کیس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کی بہادری اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بطان کا لقب دیا۔ اس کے فوراً بعد وہ اپنے علاقے میں واپس گئے اور اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو بھی اسلام لانے پہ قائل کر لیا۔ ویورز، کیس کے بیٹوں نے ان کی وصیت کے مطابق انہیں کوہ سلیمان میں تخت سلیمان کے قریب دفن کیا، جہاں ان کے دادا افغانہ بھی دفن تھے۔ کیس کے سب سے بڑے بیٹے سربند تھے اور یہ پشتونوں کے 6 مشہور قبیلوں کے جد مانے جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے درانی کی نسل سے احمد شاہ درانی نے برصغیر کی درانی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی طرح کیس کے تیسرے اور چوتھے بیٹے سے بھی پختونوں کے کئی قبیلے نکلے۔ ویورز، جہاں تک عمران خان کے نیازی قبیلے کی بات ہے تو وہ کیس کے دوسرے بیٹے شیخ بیت سے چلتی ہے، جن کی بیٹی بی بی ماتو کی شادی شاہ حسین غوری سے ہوئی، جو شان سبانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ موجودہ افغانستان کے گور کے علاقے میں بستے تھے، اور کچھ مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ لوگ تاجک تھے، جو موجودہ ایران سے ہجرت کر کے افغانستان آئے۔ اور ویورز، شہاب الدین کی غوری سلطنت اور شیر شاہ سوری کی سر سلطنت کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ بی بی ماتو اور شاہ حسین کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے سروانی قبیلے کی بنیاد تھے، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے گلزئی برصغیر کی لودھی اور خلجی سلطنت کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ بی بی ماتو کے سب سے بڑے اور ہمارے ٹاپک کے لیے اہم بیٹے لودھی تھے، جن کے 3 بیٹے نیازی، سیانی اور دوتانی تھے۔ نیازی اور اس کے قبیلے کے لوگ افغانستان میں غزنی کے علاقے میں بستے۔ یہ لوگ کافی جنگجو تھے اور غزنوی سلطنت پہ چھوٹے موٹے حملے کیا کرتے تھے۔ ان کا جو معرکہ سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ یہ لوگ سن 1221 میں جلال الدین خوارزم شاہ اور ترکوں کی اس اتحادی فوج میں شامل تھے جنہوں نے تاریخ میں پہلی بار منگولوں کو شکست دی۔ اس کے علاوہ 14ویں صدی میں اس قبیلے کے لوگ امیر تیمور کی اس فوج کا بھی حصہ تھے جنہوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ویورز، نیازی کے 3 بیٹے تھے اور عمران خان کا شجرہ ان کے چھوٹے بیٹے بھائی سے چلتا ہے۔ 15ویں صدی میں ہندوستان آنے کے بعد نیازیوں کی ایک بڑی تعداد لودھی سلطنت یعنی بہلول لودھی کی فوج میں بھرتی ہونا شروع ہو گئی، لیکن لودھی دور حکومت میں انہیں کوئی زیادہ عہدے عنایت نہ کیے گئے، جبکہ اس کے برعکس شیر شاہ سوری کے دور میں نیازیوں کو بہت اونچا مقام حاصل تھا۔ ہیبت خان نیازی، جن کا ذکر عمران خان بھی کئی موقعوں پہ کر چکے ہیں، سوری سلطنت میں پنجاب کے گورنر رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سوری سلطنت کے لیے کشمیر، سندھ اور ملتان کے علاقے بھی فتح کیے، جس کے بعد شیر شاہ سوری نے انہیں اعظم ہمایوں کا لقب دیا۔ ویورز، برصغیر سے افغانوں کے زوال کے بعد نیازی مغلیہ سلطنت کے ماتحت ہو گئے اور مغلیہ دور حکومت میں بھی کئی اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے۔ ہیبت خان سے چند نسلیں آگے عظیم خان نیازی آتے ہیں، جو کہ عمران خان کے دادا اور پیشے کے لحاظ سے ایک مشہور ڈاکٹر تھے۔ عظیم اللہ خان نیازی کے 4 بیٹے تھے اور عمران خان کا شجرہ ان کے بڑے بیٹے اکرام اللہ خان سے چلتا ہے، جو کہ ایک سول انجینئر تھے اور جنہوں نے اپنی انجینئرنگ کی تعلیم امپیریل کالج آف لنڈن سے حاصل کی۔ اکرام اللہ نے برقی قبیلے سے ایک لڑکی شوکت خانم سے شادی کی۔ برقی قبیلے کے بارے میں تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ یمن کے رہنے والے اور سلطان محمود غزنوی کی برصغیر پہ حملہ آور ہونے والی فوج کا حصہ تھے، اور اس جنگ کے بعد یہ لوگ یہیں رہ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ شوکت خانم موجودہ جلندھر میں پیدا ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی شخصیت پہ ان کی ماں کا گہرا اثر و رسوخ تھا، لیکن شوکت خانم سن 1985 میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اپنی ماں کو کینسر کی حالت میں دیکھنا اور پھر اسی وجہ سے تڑپتے ہوئے ان کو اپنے ہاتھوں سے جاتے دیکھنا پاکستان کے پہلے کینسر ہسپتال کی بنیاد بنا، جہاں آج بھی بلینز کی ڈونیشن سے لاکھوں کینسر مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔
اکرام اللہ خان کے شوکت خانم سے کل 5 بچے ہیں جن میں ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ویورز، سن 1995 میں پیرس میں ہونے والی ایک روایتی پاکستانی تقریب میں انگلینڈ کے بلینئر کی بیٹی جمائمہ سے عمران خان کی پہلی شادی ہوئی۔ جمائمہ انگلینڈ کے ایک بلینئر جیمز گولڈ سمتھ کی سب سے بڑی بیٹی تھی جو کہ ایک جرمن جوئش خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن عمران خان سے شادی کے وقت وہ اسلام لے آئی۔ اس شادی کو اس وقت کے لوگوں نے ویڈنگ آف دی سینچری کا نام دیا، لیکن ویورز عمران خان نے اس شادی کو کافی ٹف قرار دیا جس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس شادی کی شرائط کے مطابق عمران خان سال کے 4 مہینے انگلینڈ میں رہیں گے جو کہ ان کے لیے کافی مشکل ثابت ہو رہا۔ اس کے علاوہ جمائمہ پوری کوشش کرنے کے باوجود پاکستان میں ایڈجسٹ نہ ہوئی، جس کے نتیجے میں 9 سال بعد یعنی سن 2004 میں ان کا ڈائیورس ہو گیا۔ ان سے عمران خان کے 2 بیٹے سلیمان اور قاسم ہیں جو اپنی والدہ کے ساتھ لندن میں رہتے ہیں۔ سن 2015 میں عمران خان نے ایک برطانوی ٹی وی اینکر ریام خان سے شادی، لیکن یہ شادی بھی محض 9 مہینے بعد ڈائیورس پہ ختم ہوئی۔ ان سے عمران خان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ عمران خان کی تیسری شادی بشرا بی بی سے ہوئی جو کہ شادی سے پہلے عمران خان کی روحانی سرپرست سمجھی جاتی ہے، جن سے وہ اسپرچول یا روحانی طور پہ جڑے ہوئے تھے۔ ان سے بھی عمران خان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تاہم بشرا بی بی کے پہلے شوہر کے ساتھ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ تو ویورز، یہ تھا عمران خان کا خاندان یا فیملی ٹری۔ مزید ایسی فیملی ٹریز اور اینیمیٹڈ چارٹس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔